تو جب میں نے بابا مہاراج سے سیکھنا شروع کیا تو اس وقت بھی میرے بہت سوال آتے تھے ذہن میں کہ جو میں پوچھنا چاہتی تھی لیکن میں کس سے پوچھتی. مجھے معلوم تھا جس طرح بچے اسکول جاتے ہیں، جس طرح کے ایک ادارے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اس طرح ہمارے یہاں کچھ چارٹس میں چیز نہیں تھی کبھی بھی پاکستان میں. اور ظاہر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ پارٹیشن سے پہلے ضرور ایک ملک میں ہم رہتے تھے اور ایک ہیریٹیج ہوتی ہے، ایک کلچرل ہیریٹیج ہوتی ہے جو کہ ایک اثاثہ ہوتا ہے آپ کا. تو جب پاکستان بنا تو ظاہر ہے کہ نیا ملک تھا. اب نیا ملک ہوتا ہے تو پھر سے آپ کو اس میں اپنے پورے اثاثوں کو بنانا پڑتا ہے، کلچر کو، تہذیب کو شیپ دینی پڑتی ہے. وہاں میرا خیال ہے کہ کتھک میں کافی نقصان ہوا ہمارا. اور ریئل آرٹس جو تھے، جو کلاسیکل آرٹس تھے اور جو فنکار پارٹیشن کا حصہ بنے، جو پاکستان آ گئے، وہ بہت ان کی اسٹرگل اور طرح کی تھی کیونکہ یہ زیادہ فوک کلچر کو زیادہ یہاں پہ پنپا ہے. اور جیسے کہ 4 پروونسز میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، تو رقص ہو یا فوک گانا ہو وہ زیادہ تھا کہ جس نے پھر بعد میں ایک پاپ شیپ بھی لی اس کی. تو وہ میں ساری زندگی بابا مہاراج کے تھرو بھی اور سکھانے پہ بھی میں توجہ اس لیے دیتی رہی کہ مجھے لگتا تھا کہ اس کو اگر سکھایا جائے، اس کو کسی کریکولم میں ڈالا جائے، اس کا کورس بنے، کیونکہ یہ بہت ہائیلی ایکیڈیمک ایک آرٹ فارم ہے کتھک. اور جیسے میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ اصل میں بالکل باقاعدہ اس کی تھیوری ہوتی ہے، اس کی پریکٹیکلٹی تو ہوتی ہے. تو عام جو ایک نوشن ہے، عام لوگوں کو جو نہیں جانتے اس فن کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناچ ہے، بس ڈانس ہے. تو وہ انٹرٹینمنٹ سے اس کو بہت زیادہ لنک کیا گیا، جس سے کہ مطلب اس کو اتنے پرانی تہذیب ہے، اس کا آرٹ ہے یہ. اور خوبصورت آرٹ جو ہوتے ہیں وہ کوئی کسی ضروری نہیں ہوتا کہ فلانے ملک سے بلونگ کریں، کیونکہ خوبصورتی تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں اللہ کی. ٹھیک ہے، درختوں کو تو نہیں معلوم نا کہ یہاں پیدا ہونا ہے اور یہاں نہ پھل دیں. تو یہ اسی طرح چیز ہے کہ مجھے وہ بہت تشویش رہتی تھی. اور میں جب دیکھتی تھی کہ فنکاروں کا جو ہے، جو جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں سیریسلی ریاض اور اس میں جانا چاہتے ہیں، وہ ایک اداروں کے بغیر جو ہے نا بہت نامکمل سا رہتا ہے. اور ادارے ہمارے ہمیشہ واحد فرد رہے ہیں. جیسے ایک دفعہ بابا مہاراج کو میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کہیں کسی ادارے میں نہیں سکھاتے یا کہیں؟ کہنے لگے بھئی ہم تو خود ادارہ ہیں، ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ادارہ ہی کھل جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. آج ہم نے اصل میں بڑی بڑی بلڈنگز کو ادارہ سمجھنا شروع کر دیا ہے، لیکن اگر وہ انسان، ایک انسان کوئی اندر نہ ہو جسے کہ اپنی تہذیب کا اندازہ ہو، معلوم ہو اور اس کے بارے میں نالج ہو، تو وہ پھر ادارہ ہوتا ہے، ورنہ تو وہ بلڈنگز کا نام تو ادارہ نہیں ہے نا. تو یہ تھا کہ میرے بھی بے چینی ابھی بھی جو ہے، اور وہ رہی کہ میں کس طرح اس کو ایک ادارے کا حصہ بناؤں. کیونکہ وہ سارا ایک میں یہ برین واش نہیں کہوں گی، لیکن یہ ہے کہ واقعی ایک سلسلہ نیا شروع کرنے والی بات ہے کہ بتایا جائے لوگوں کو، بچوں کو، کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے. ہم سپورٹس کو تو اتنی اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی سپورٹس کا حصہ ہے. اور پھر ہم نے یہ نوشن جب دیا تو ظاہر ہے کہ رقص جو کہ ایک بڑا بہت پاکیزہ آرٹ ہے، اس کو اس کا ایک مسخ شدہ چہرہ زیادہ تر سامنے آنے لگا، جس کی وجہ سے اس کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی جو ایک نالج کے ساتھ ملتی.